أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، آپ سب کو سبحان رمضان میں خوش آمدید. میرا نام ہے شارق محمود اور میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا اس پورے رمضان. یہ کون سا رمضان ہے؟ یہ وہ رمضان ہے، یہ وہ ایک مہینہ ہے جس کا ہم بے قراری سے انتظار کرتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے. یہ وہ رمضان ہے، یہ وہ مہینہ ہے جب ہم انسان اپنے آپ سے قریب آتے ہیں، اپنے اللہ سے قریب آتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ وہ رمضان ہے جہاں پہ ہمیں اپنے علاوہ اپنے ساتھیوں کا خیال ہوتا ہے. یہ وہ رمضان ہے جو ہر مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو، وہ انتظار کر کے ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے. وہ اپنے ساتھیوں کا خیال کرتا ہے. دینے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے طریقے پہ عمل کرنے کا مہینہ ہے. یہ وہ رمضان ہے جو اللہ کا ہمارے لیے تحفہ ہے. اور یہ رمضان ایک مہمان کے طور پہ ہر سال ایک دفعہ آتا ہے. پتہ نہیں سال میں کتنے چاند آتے ہیں، لیکن یہ ایک چاند ہم منتظر رہتے ہیں. ابھی آپ نے اتنی خوبصورت تلاوت سنی ہمارے ایک ننھے سے قاری سے جن کا نام ہے جبران خان. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں بھائی کہ آپ یہ بتائیے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ کلاس 5. کلاس 5 میں آپ پڑھتے ہیں اور اتنی پیاری آپ نے تلاوت کی، یہ کس سے سیکھی آپ؟ اپنے چاچو سے. چاچو سے سیکھی. آپ کا کیا نام ہے؟ وہ مائک اٹھائیے جی. اب بتائیے. نعمان حسن. اچھا مجھے یہ بتائیے نعمان، آپ بھی ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں؟ جی. ہیں؟ آپ ہمیں کوئی خوبصورت سی تلاوت سنائیے. کیا سنائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما من أوتي. جی
दोबारा से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. इधर आइए मेरे पास आइए, इधर आइए बैठिए. नुमान भाई ये हमारे दोस्त हैं, इनका नाम है नुमान. और देखिए हमने ये कितनी अच्छी चीज़, ये हमारे रमज़ान की चीज़ है, ये हमारे अपनाइयत की बात है कि हमने बचपन में कहानियों में, क़िस्सों में, किताबों में पढ़ा था कि किस तरह एक मकड़ी जो थी वो एक जाला बना रही थी हैं, और वो ऊपर चढ़ती चली गई और जब उसने कोशिश की फिर गिर गई. ये सुनिए आपने कहानी मकड़ी की हैं. और फिर होता क्या है, वो फिर जाला बनाए फिर गिर जाए, लेकिन क्योंकि वो बार बार उसको ट्राई करती रही तो वो पहुंच गई. हमने नुमान से बड़ी अच्छी बात सीखी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. नुमान ने कितनी खूबसूरत तिलावत की, और जब ये फंसे तो ये दोबारा शुरू है, दोबारा कोशिश की, फिर भाई ने भी मदद की. ये हमारा रमज़ान, ये हमें सिखाता है कि किस तरीके से दूसरों की मदद करनी चाहिए. यही सीखते हैं. आप किस किस की मदद करते हैं बताएं. भाई की मदद करते हैं? क्या मदद की, जरा जल्दी से बताइए. भाई की क्या मदद की हैं? कुछ नहीं याद आ रहा? खेलते हैं भाई के साथ हैं? चले माशाल्लाह माशाल्लाह. ये जनाब सुभान रमज़ान की ट्रांसमिशन हम बाकायदा स्टार्ट ले चुके हैं. आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं. हम आपको ये बताते चलें कि ये माशाल्लाह जो आप नशरियात देख रहे हैं तो इसको आप तक पेश करने में बड़े लोगों का साथ है. ये हमारी पूरी टीम है एक्सप्रेस की. आप लोग जो वहाँ पर बैठे हुए कैमरों के उस तरफ वो लोग हैं, ये हमारी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है. उसके अलावा हम आपको बताते चलें इस नशरियात को आप तक पहुँचाने में किन किन लोगों ने साथ दिया है. हमारे मेन स्पॉन्सर सुभान रमज़ान के हैं कोका कोला, सर्फ एक्सेल, नेस्ले मिल्क पैक एंड प्योर लाइफ और मीज़ान. इसके अलावा को स्पॉन्सर्स जो इस नशियात को आप तक लेकर आए हैं उनका नाम है डेटॉल, कोलगेट सेंसिटिव, पेप्सी, सोया सुप्रीम, नेस्ले योगर्ट, नेस्ले सिरिलैक और नेस्ले मिल्क पैक क्रीम. इसके अलावा वार्डरोब में हमारे साथ पार्टनरशिप की है सुभान रमज़ान की ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने में गुल अहमद और कलर्स मेंस वेयर ने. आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं सुभान रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में. आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद कहने के लिए इस माह रमज़ान को. हमारे साथ रहिए. फ़िलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की तरफ. आप देखते रहिए सुभान रमज़ान. जनाब एक बार फिर हम आपको कहेंगे वेलकम बैक. आप लोग देख रहे हैं सुभान रमज़ान की ये ट्रांसमिशन. रमज़ान की आमद है और बड़ी ज़ोरों से हर तरफ तैयारियां हैं. ये महीना ऐसा है जिसमें हमारे पास कुरान पाक आया और हमें उसको समझने के लिए, सीखने के लिए हमें उस्तादों की ज़रूरत पड़ती है, उलमाओं की ज़रूरत पड़ती है. हमारे कभी कभार साथी बड़ी अच्छी बात बता देते हैं. बड़ी अच्छी बातें अगर हम जमा करके उन पर अमल करते रहें तो क्या बात हो जाती है. लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे कुछ मुलाकात करवाना चाहूँगा कुछ साथियों की जो हमारे साथ आज मौजूद हैं और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं. हमारे साथ जो हमारे आज पहले मेहमान हैं, बहुत खुश गुलू, बहुत ही अच्छी आवाज़ के साथ नात पढ़ते हैं, जनाब अलहाज रेहान कुरैशी साहब.
بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے آئے ہوئے, بہت دور کا سفر کر کے آئے, جناب زہیب اشرفی صاحب, اور یہ بہت خوبصورت آواز رکھتے ہیں اور حمد و نعت میں کیا بات ہے ان کی. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ قادری صاحب, جو کہ خود بہت اچھے خوشگلو قسم کے نعت خواں ہیں, اور ہمارے ساتھ سبحان رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں اذان یعنی کہ مؤذن ہمارے ساتھ عبداللہ قادری ہیں. ان تینوں کے لیے ایک خوبصورت سا سبحان اللہ تو کر دیجئے. اور ابھی اور زوردار آپ سے ایک سبحان اللہ نکلواتے ہیں. اس کی وجہ ہے دل سے آئے گا وہ. جب آپ کو یہ ٹیم نظر آئے گی, وہ ٹیم جو سبحان رمضان آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہے, ایک بہت خوبصورت سرپرائز ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ایک بہت اچھا نام, ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, جو ہمارے ساتھ 30 دنوں تک رہیں گے, آخری رمضان تک ہمارا ساتھ دیں گے. اور بتاتے چلیں کہ بڑے اچھے اسکالر ہیں اور ساتھ ساتھ بڑے اچھے ہوسٹ بھی ہیں. میں بلانا چاہوں گا ہمارے دوست, ہمارے ساتھی جناب جنید اقبال صاحب کو. آئیے تشریف لائیے. السلام, کیسے ہیں آپ کو رمضان کی بہت 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 مبارک ہو. جنید کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ریحان الحاج ریحان قریشی صاحب موجود ہیں, ان کو بہت مبارکباد. ماشاءاللہ موجود ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہیں آپ؟ عبداللہ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں جناب پلیز جناب کچھ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. الحاج صاحب ریحان قریشی صاحب کہاں سے سٹارٹ لیا؟ الحمدللہ 1988 سے اسکول سے, ماشاءاللہ, پھر کالج کے بعد پھر کراچی کی محافلیں, پھر سندھ سے کشمیر سے پھر وہ دبئی سے یورپ سے انگلینڈ, سبحان پھر اللہ. ابھی تک سفر میں. ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے, کوئی وہ ہوتا ہے نا کسی ایک کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے کہ یہ چیز پڑھتا ہے تو بڑی کمال پڑھتا ہے, تو آپ کی کیا خاص چیز؟ میں جن کو فالو کرتا ہوں حضرت قبلہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے نعت کا ایک بہت بڑا, اور جنید بھائی آپ کو اور مزید ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے, اور مرحوم خورشید احمد صاحب. تو میں یعنی کہ ہماری جو پڑھائی کا جو ادائیگی کا انداز ہے میرا, زہیب بھائی کا ماشاءاللہ ہم جو پڑھتے ہیں, تو یہ سلسلہ ہے. کیا بات ہے. زہیب آپ مجھے بتائیے کہ حیدرآباد سے آپ اتنا لمبا سفر ماشاءاللہ کر کے آئے, تو کیا چیز یہاں کھینچ لائی؟ حضور کا ذکر کھینچ لایا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضور کے ذکر کے لیے بلایا گیا تو میں حاضر ہوا. بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ کا ساتھ رہے گا یقیناً. انشاءاللہ. قاری صاحب, آپ عبداللہ بھائی جہاں سے ماشاءاللہ زہیب بھائی وہاں سے حیدرآباد سے ہی الحمدللہ. کچھ میں نے سنا بڑی خوبصورت نعتیں آپ کی ہیں, تو کچھ ایک آدھ شعر. حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے, گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا
बस गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम आपको बताते चलें कि ये तो साथी आ चुके हैं और बड़े मतलब अच्छे नाम हैं जो आप हमारे साथ देखेंगे। हम आपको बताएं कि अभी कुछ देर में हमारे साथ आएंगे मुफ्ती इसहाक मदनी साहब और कल हमारे साथ इफ्तार की ट्रांसमिशन की रौनक होंगे मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब जो हमारे लिए खुसूसी तौर पर लाहौर से तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब अली जुनैद साहब, तो मैंने आपके लिए टाइम बचा के रखा था, देखिए आपने। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल, आपकी तो मुझे ये बताइए। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मुझे ये बताइए कि आज ट्रैफिक में फंसे? रोज ही फंसते हैं। रोज फंसते हैं। कराची का मज़ा ही उस वक्त है कि जब आप ट्रैफिक में फंसें, पता चलता है कि आप कराची में रहते हैं। कुछ ना कुछ है, पता चलता है आप कराची में रहते हैं। आप ट्रैफिक में ना फंसे तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप कराची में रहते हैं। मुझे ये बताइए, रमज़ान इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रमज़ान, और क्या इरादे रखते हैं आप रमज़ान के बारे में? मैं इरादे बांधता हूँ और इरादे टूटते हैं। बात यह है कि अल्लामा सफ़ोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान आपाशी का महीना है, और रमज़ान फसल को काटने का महीना है। जो हम आमाल के बीज शारिक बोते हैं ना रजब में, अपने आंसुओं से शाबान में उसकी तराई करते हैं। क्या बात। और रमज़ान में दरअसल हम अल्लाह की रहमतों से अता करदा फसल को काटा करते हैं। सुभान अल्लाह। ये जो मैं आपको दुनियावी एतबार से बात समझाऊँ, आसानी से समझ आएगी, क्योंकि हम आजकल दुनिया की बातें बहुत समझते हैं ना, हमें दलील की बात बड़ी समझ आती है और हर चीज़ में हम दलील तलाश करते हैं। देखिए, जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो जिस लेवल का मेहमान होता है उस लेवल का प्रोटोकॉल सेट करते हैं। ऐसी बात है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे एक मीडियोकर आएगा, एक लोअर क्लास का आदमी आएगा, तो आप ज़ाहिर है उसी एतबार से इंतज़ाम करेंगे। मिडिल क्लास की शख्सियत होगी, आप उस एतबार से इंतज़ाम करेंगे। अपर क्लास का आदमी आएगा, आप उसी अंदाज से इंतज़ाम करेंगे। और कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड मेहमान होगा कि जिसके बारे में आपको इतने प्रोटोकॉल सेट करने पड़े कि साहब मतलब पूरी की पूरी गली जो है उसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़े कि अब ये शख्स जो है वो गुजर के मेरे घर पे दाखिल होगा। इसी अंदाज से ये तमसीलन अर्ज कर रहा हूँ, मिसाल बनती नहीं। ये दुनिया के मेहमान हैं जिनके लिए हम प्रोटोकॉल सेट करते हैं, और एक मेहमान अल्लाह की तरफ से आ रहा है। क्या बात। एक मेहमान अल्लाह की तरफ से आ रहा है। क्या बात। दुनिया में हम किसी मेहमान का जब इस्तकबाल करते हैं तो अपने लेवल के मुताबिक करते हैं और उसके मरातिब को सामने देखते हुए करते हैं। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि ना हमारा कोई लेवल है, ना हमारा कोई रुतबा है, जो कुछ है अल्लाह का है। और ये मेहमान चला अल्लाह की तरफ से है, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं चला, ये कुल कायनात के लिए चला है। बिल्कुल, कुल कायनात के लिए चला है। कमाल ये है कि दुनिया का मेहमान आता है तो आपसे बहुत कुछ लेकर जाता है, आपसे बहुत कुछ लेकर जाता है। आपके घर खाना भी खाएगा, आपके घर रुकेगा भी, आपकी मुख्तलिफ अशिया को इस्तेमाल भी करेगा, और आप उसको वक्त देंगे, आप उसको वक्त देंगे और वो आपसे बहुत कुछ लेकर जाएगा। लेकिन ये मेहमान वो है जिसे हम अल्लाह का मेहमान कहते हैं। ये लेकर कुछ नहीं जाता, सिर्फ दे ही के जाता है। क्या बात है, क्या बात है। जुनैद भाई की इसी बात के साथ इतनी खूबसूरत बात की हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब अशरफी साहब, जो कि आज की हमारी इस ट्रांसमिशन में हमदे बारी ताला, हम कोई खूबसूरत सी आवाज में कोई अच्छे से अल्फाज, ये वाला माइक जी प्लीज, बिस्मिल्लाह।
जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वो भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वो भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वो खुदाया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वो खुदाया। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला मौला मौला। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। खुल जाए दर जन्नत के। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने एक बार कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका दाखिला जन्नत में होगा। शायर ने लिखा, हाँ खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे। खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला मौला मौला। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। नूरे लागी जब चमका, सल्ले अला का शोर उठा। ये देखिए, नूरे इलाही जब चमका, सल्ले अला का शोर उठा। फिर बच्चा बच्चा कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चा बच्चा कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला मौला मौला। अल्लाह हो, अल्लाह
سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی خوبصورت کلام باری تعالیٰ پیش کیا زہیب اشرفی صاحب نے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ لوگ بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں پہ بیٹھ کے، وقت ہو چکا ہے ایک عدد بریک کا. دیکھتے رہیے سبحان رمضان. جناب ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان کی یہ ٹرانسمیشن. اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جتنا علم سیکھ سکیں. ہماری کوشش ہوگی کہ جو کوتاہیاں ہم باقی 11 مہینے کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا کور کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ جو چیزیں ہمارے علم کے اندر ابھی موجود ہی نہیں یا کبھی تھی اور ہم نے نکال کے پھینک دی، تو وہ اپنے بڑوں سے، اپنے عالموں سے سیکھیں اور آگے بھی بتائیں. اس وقت ہمیں ہمارے سیٹ پہ جوائن کر چکے ہیں جناب مفتی اسحاق مدنی. بہت پہنچے ہوئے عالم، بہت ہماری عزت افزائی کی آپ نے یہاں پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. سر یہ بتائیں کہ یہ رمضان اس بار بھی آیا اور رمضان ماشاءاللہ ہر سال آتا ہے. اس رمضان میں کیا محسوس کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلے تو آپ کو جنید بھائی ہیں، ہمارے نعت خواں ریحان بھائی موجود ہیں ادھر، ماشاءاللہ زہیب اشرفی ہیں، دیگر موجود ہیں، جو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں تمام کو میں ماہ رمضان کی بہت مبارکباد اور بہت شکریہ. بنیادی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان تو آتا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی پایا، آج ہم اسے پا رہے ہیں. وہ تو آتا رہے گا، برکتیں لٹاتا رہے گا. لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ کیا ہم نے اس کے استقبال کی تیاری حقیقی کی ہے یا رسمی کی ہے؟ 11 مہینوں میں آپ نے ذکر کیا کہ کوتاہیاں ان کو ہم اس مہینے میں تھوڑا سا دور کر دیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ دیا ہی اس لیے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو ذرا سا نہیں مکمل دور کر دیں. سبحان اللہ، کیا بات. اللہ نے جو چیزیں ہم پر حلال کی ہیں، کھانا پینا دیگر چیزیں، اللہ کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی ڈنکے کی چوٹ پہ کسی کو نہ بھوکا رکھوا سکتا ہے نہ پیاسا رکھوا سکتا ہے. اللہ کے نام پر ہم بھوک کو بھی برداشت کر رہے ہیں، پیاس کو بھی برداشت کر رہے ہیں. اور اللہ کی محبت، ڈر اور خوف اپنے مقام پر، لیکن میں یہاں محبت کی بات کروں گا کہ اللہ کی محبت اتنی زیادہ بندے کے دل میں ہے اور اس کے ہونے کا احساس اتنا زیادہ ہمارے قلب کے اندر موجود ہے کہ دروازے بند بھی ہوں تو ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ارادہ ہے. سبحان اللہ، ہمارے ارادے کی قوت ہے یہ. تو اگر ہم جب یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ سخت گرمی میں، اور سال گزشتہ جو ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے کتنے زیادہ لوگ جو ہے دنیا سے کوچ کر گئے، ان دنوں میں ہم نے یہ مسئلہ بتایا چینلز پر آ کر، دیگر جگہوں پر، کہ بھائی اگر اتنی گرمی کی شدت ہے اور لوڈ شیڈنگ کا 16 18 گھنٹے یہ حال ہے کہ روزہ پورا ہی نہیں ہو پا رہا اور جان جا رہی ہے، تو برائے کرم آپ روزے کو اپنے افطار کر دیجئے، بعد میں قضا کر لیجئے گا، گناہگار نہیں ہوں گے. مسئلہ بتایا ہم نے. لیکن وہاں پر بھی ہم نے اپنی مسجد کے نمازیوں کو اور دیگر مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھا کہ جان جاتی ہے تو جائے روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. اور بزرگوں کا یہ مزاج دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہم نے مزاج دیکھا کہ سخت گرمی کے عالم میں کہ جب ہم جیسا شخص بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ خیر سے روزے کو مکمل کرا دے، لیکن وہاں پہ چھوٹے بچوں کا ماشاءاللہ عزم، حوصلہ اور ان کا ارادہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا ایسا یقین کہ تنہائی میں بھی ہیں تو یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے. تو یہ بات بنیادی طور پر جو مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور جس ایمان کے تقاضے نے ہمیں بہت زیادہ ایمان کی لذت عطا کرنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہے. اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں، تم غور نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ واللہ رؤوف بالعباد، بندوں پہ جہاں وہ مہربان ہے وہیں بندوں کو ملاحظہ بھی فرما رہا ہے. تو اللہ کے دیکھنے کا احساس اور اس کے حکم پہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑنا ہے. لیکن اگر روزہ رکھ کر بھی برائی جاری ہے، روزہ رکھ کر غصے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے اور وہ غصہ گھر پہ نہیں نکل رہا تو فروٹ والے پہ جا کے نکالنا ہے باہر، اگر یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرمائے کہ جو قول زور، بری بات کہنا نہ چھوڑے روزہ رکھ کر، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور روزہ ہے ہی یہ لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنا ہے ہمیں. تو یہ جو بنیادی بات ہے ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ رمضان کا احترام، رمضان کا استقبال، اور پھر ماہ رمضان کے آنے کے بعد اس کی برکتیں ہم نے اپنے دامن میں کتنی سمیٹی ہیں. اور پھر ماہ رمضان نے گزشتہ سال جو گزرا
کیا اس ماہ رمضان نے میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی؟ میری زندگی کے 20 رمضان گزر گئے، 30 رمضان گزر گئے، 15 رمضان گزر گئے، ہر ایک غور کرے، محاسبہ کرے، اور آج یہ رمضان پھر مجھے مل گیا، کیا آئندہ بھی مل پائے گا؟ یہ یقین کامل ہے، یہ ارادہ ہے، گمان ہے، کیا ہے؟ تو بس یہ جو درمیانی معاملہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا احساس جو مسلمان کے دل میں ہوتا ہے اور اس کے دیکھنے کا احساس، اور پھر وہ فقط ماہ رمضان میں ہی نہ ہو، اس کے بعد بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم پر حرام کی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بس یہی کامیابی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی مفتی صاحب نے، سبحان اللہ۔ اور واقعی یہ درست بات ہے کہ یہ بات خوف کی نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کی بات کہ آپ کو کوئی نہیں پکڑ رہا، کوئی نہیں دکھ رہا، آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہیں اور آپ نے کچھ نہیں کھانا، یہ واقعی محبت کی بات ہے۔ یہ محبت کی اور یہ اچھی اچھی باتیں چلتی رہیں گی، ہمارے ساتھ رہیے، آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان۔ ویلکم بیک، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان کی یہ ٹرانسمیشن، ہمارے ساتھی ہمارے علماء موجود ہیں۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، مفتی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے رمضان میں صرف یہی نہیں کہ آپ نے پیٹ کا روزہ رکھنا ہے، تھوڑا سا عادتوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، تھوڑا سا جو 19-20 ہو جاتا ہے اس کا بھی روزہ رکھنا ہے، تھوڑی سی کبھی کبھار آواز اونچی ہو جاتی ہے اس کا بھی تھوڑا سا روزہ رکھنا ہے، اور کبھی کبھار جو ٹریفک میں جاتے ہوئے آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، اور ایسا کہ جیسے ابھی اسی یہیں پہ کام ہو جائے گا۔ تو جنید یہ بتائیں کہ یہ جو لوگوں کا مطلب جب بھائی میرا روزہ ہے اور تم اوپر سے کیوں آئے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ ماشاءاللہ ایک دو تو میں نے بارش بھی لوگ دیکھے، اور مطلب اگر شاید میں ملوں ان سے ویسے تو میں کہوں گا یہ تو عالم یا والد لیول کے لوگ اس طرح کے، اور جب صرف میں اور تو بڑی مثالیں، لیکن اگر ہم صرف ٹریفک کی حد تک آئیں تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ لوگ یہ پوائنٹ بھول جاتے ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، عادتوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اصل میں ہم روزہ رکھ کر جو ہے نا وہ امت کے اوپر احسان کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں صاحب ہم نے روزہ رکھا ہے اور یہ امت پہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ ایکچول یہ صرف ٹریفک تک بات نہیں ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، دیکھیں آپ نماز ادا کرتے ہیں نا، اب سمجھیے گا میری بات کو کہ نماز جب آپ ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرتے وقت کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، گھر والے دیکھتے ہیں یا باجماعت اگر آپ ادا کرتے ہیں تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، یعنی وہ عبادت نظر آتی ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ عبادت جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ مولا کائنات کا قول مبارک ہے نا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ عبادت نظر آتی ہے، جب آپ صدقات اور خیرات دیتے ہیں تو آپ کی وہ کی ہوئی عبادت اللہ کی راہ میں نظر آتی ہے، جب آپ تراویح ادا کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں ادا کی ہوئی وہ تراویح نظر آتی ہے۔ روزہ ایک واحد عبادت ہے جو نظر نہیں آتا، یہ ڈائریکٹلی تعلق آپ کا اور اللہ کا ہوتا ہے، یعنی جو آپ نے روزہ اختیار کیا ہے وہ اتنا ہڈن ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی اپنی جگہ جزا رکھی، زکوٰۃ کی اپنی جگہ رکھی، صدقات کی اپنی جگہ رکھی، قرآن کی تلاوت کی اپنی جگہ رکھی، لیکن روزہ دار کے لیے کیا فرمایا؟ روزہ دار کے لیے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی کائنات کی تمام نعمتیں آپ ایک طرف رکھیں اور روزے دار کو جو جزا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں خود ہوں، تو جس کو اللہ مل جائے اس سے بڑھ کے اس کو کیا چاہیے؟ کیا کہنا؟ لیکن اب سوال کیا ہے، یہ جو روزہ ہے یہ فاقے کا نام نہیں ہے، ایکچولی ہم معذرت کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا کہ من حیث المجموعی ہم فاقہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم مجموعی طور پہ کہیں نہ کہیں زیادتی اس بات کی ہے کہ ہم فاقہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے سحری کی، سحری کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے شارق کہ ہم جناب بڑا امت پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے روزہ اختیار کر لیا، اب اس کے بعد ہم واٹس ایپ پہ لگے ہوئے کسی گروپ کے اندر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ بڑی کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، لوگ ٹریفک میں الجھے رہتے ہیں کہ ٹریفک کے مسائل بتائیے کہ صاحب ٹریفک میں اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ ارے وہ شور جو نظر نہیں آتا پہلے اس پہ بات کریں، وہ آوازیں جو نظر نہیں آتی اس پہ بات کریں۔
آپ جس وقت سحری کر رہے ہوتے ہیں, جس وقت اس عبادت کو اختیار کرنے جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت بالکل اسی وقت آپ کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے جوائن کیے ہوئے ہوتے ہیں, جو آپ کو مختلف قسم کی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں جس کو انسان کی نگاہ دیکھ نہیں سکتی, اور آپ اسی گروپ کے اندر کسی نہ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں, گاسپس کے نام پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صاحب آپ نے روزہ اختیار ہی نہیں کیا ہوتا. اسی وقت آپ فیس بک پہ اپنا اسٹیٹس آن کرتے ہیں, کسی کی برائی کے زمرے میں, کسی کی بے خنی کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی پگڑی اچھال رہے ہوتے ہیں, کسی کی عزت اچھال رہے ہوتے ہیں, آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا صاحب. آپ تو جناب اس وقت اپنی بیگم کو آرڈر کرتے ہیں کہ ذرا چائے لے کے آ جاؤ, اذان ہونے والی ہے, چائے لے کے آ جاؤ, سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. اسی وقت جو آپ اپنا اسٹیٹس آن کرتے ہیں اس میں آپ کسی کی بدتمیزی, کسی کی غلط بات, کسی کے ساتھ جھوٹ, کسی پہ بہتان باندھنا, آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا صاحب کہ آپ نے اس روزے کو اختیار ہی نہیں کیا. ایکچول روزہ یہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے. مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائیں, میں اگر غلط کہوں تو میری بات کو یہ رد کریں گے کہ روزہ من حیث المجموعی اس پورے جسم کا نام ہے. درست شارق, روزہ اس پیٹ کا تعلق نہیں ہے, اس سے اس کا تعلق ان آنکھوں سے بھی ہے کہ جس نے غلط مناظر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اس کا تعلق ان کانوں سے بھی ہے جس نے غلط باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اس کا تعلق اس زبان سے بھی ہے. یہ جو ہماری للو ہے نا, یہ جو چلتی ہے بہت زیادہ لوگوں کی برائیوں میں, لوگوں کی غیبتوں میں, بری بری باتوں میں, ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں, لوگوں پر بہتان باندھتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, عجیب عجیب لطیفے لوگوں کو جو ہے سنایا کرتے ہیں. روزہ اس زبان کا بھی نام ہے. روزہ شارق ان ہاتھوں کا بھی نام ہے. بروز محشر یہ پورا وجود جو ہے نا, پورا وجود, اس کو زبان دی جائے گی, گواہی دے گا. یہ ہاتھ کس سے مس ہوئے تھے یہ بتائے گا اللہ کی بارگاہ میں. یہ قدم کسینوز کی طرف گئے تھے, ڈسکوز کی طرف گئے تھے, پبس کی طرف گئے تھے, یا اللہ کی راہ میں مساجد کی طرف گئے تھے, یا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ علم کی تبلیغ کے لیے گئے تھے, یا اللہ کے دین کے کاموں کے لیے گئے تھے. یہ قدم بتائیں گے. یہ جلد اس کو زبان دی جائے گی, یہ بتائے گی کس سے مس ہوئی تھی. تو ایکچول روزہ بنیادی طور پر آپ کے پورے وجود کا نام ہے, جس میں آپ کی زبان بھی شامل ہے, آپ کی آنکھیں بھی شامل ہیں, آپ کے کان بھی شامل ہیں, آپ کا پورا وجود شامل ہے. اور جب تک یہ پورا وجود نہیں سنبھلا رہے گا, من حیث المجموعی روزے کا حق ادا نہیں ہوگا. اگر آپا رحیمہ بن کے آپا حلیمہ کے گھر کی طرف اگر نگاہ رہے گی نا, تو روزے کا حق ادا نہیں ہوگا. یا نکڑ پہ کھڑے ہو کر اگر کسی دوسری عورت کو جو ہے وہ گلی میں کوسنا شروع کر دیا نا, یا اس کی باتیں لے کر جو ہے وہ کسی اور جگہ پہنچانا شروع کر دیا, اس روزے کا حق ادا نہیں ہوگا. روزے کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ جس وقت پیٹ بھی فاقے سے ہو, بلکہ پورا وجود فاقے سے ہونا چاہیے. کہ جس وقت اگر آپ سے آ کے کوئی یہ کہے کہ صاحب آج تو فلاں نے جو ہے وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے تھے, آپ اسی وقت اسے شٹ اپ کال دے دیجئے, روک دیجئے کہ میں روزے سے ہوں. یہاں کہیے, یہاں کہیے. وہ جو ہم ٹریفک کے وقت کہتے ہیں نا, شور اور بپا ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ صاحب میں روزے سے ہوں, مجھ سے زیادہ الجھنے کی کوشش نہیں کرنا. یہاں کہیے نا کہ مجھ سے اس کی بات نہ کرو, میں روزے سے ہوں. مجھ سے اس کی برائی نہ کرو, میں روزے سے ہوں. کتنی خوبصورتی سے جنید نے پورا کمپلیٹ نقشہ کھینچ دیا کہ ایکچول روزہ ہوتا کیا ہے. مطلب وہ بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی قوم پہ احسان کر لیا, خالی پیٹ دیکھ امت پہ, قوم پہ نہیں, امت پہ احسان کر دیا, تو نہ کریں وہ احسان. اور اپنی اب پورے دن آپ گزار رہے ہیں بغیر کھائے پیے, تو یہ سوچ لیں یار میں نے کھایا پیا نہیں ہے تو میں اس سے بھی بچ جاؤں اور اس سے بھی بچ جاؤں. خیر یہ باتیں, یہ گفتگو تو پورے رمضان چلتی رہیں گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں بات میری تمہاری اس کی اور اس کی نہیں, ہم سب کی بات ہے. یہ ساری خرابیاں, یہ کوتاہیاں ہم سب کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ اس رمضان تھوڑا سا پرہیز کی طرف جائیں. اب تھوڑا سا وقت ہوا ہے کہ اب ہم الحاج ریحان قریشی صاحب سے ان کی خوبصورت سی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں. جی شارق بھائی, سب سے پہلے تو مجھے ماشاءاللہ سے آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آپ کی ہوسٹنگ میں اور ایکسپریس کی پوری ٹیم بالخصوص عمران حبیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک قصیدہ بردہ شریف قبلہ جنید اقبال بھائی اور آغا مناز صاحب نے تیار کیا تھا, تو وہ بھی انشاءاللہ اگر وقت ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو بھی پیش کریں گے. ایک کرم کے اعتراف میں ایک کلام کے چند اشعار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو, جتنا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو,
اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، لیکن جتنا دیا سرکار سرکار نے مجھ کو عشق شگے بدغا سے پہلے مفلس و خانغال تھا، عشق شگے بدغا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، تو بھی اسی در جا سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اور تو کر سرکار کی تجھے پر کیسے خاص عنایت ہے، اور تو کر سرکار کی تجھے پر کیسی خاص عنایت ہے، کہ کوثر تو ہے ان کا ثنا خواہ، زہیب ریحاں جنید شارق ہم سب بھی ہیں ان کے ثنا خواہ، اور یہ معمولی بات نہیں، لیکن جتنا دیا سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نعت رسول مقبول پیش کی الحاج ریحان قریشی نے۔ اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے سبحان رمضان کے لیے ایک بریک کا۔ ہماری ٹرانسمیشن آپ دیکھتے رہیے، کوشش کیجئے ہمارے ساتھ انوالو ہوئیے، کچھ خاص چیز سننا چاہ رہے ہوں تو ہمیں ضرور بتائیے، ہمارے ساتھ رہیے، چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔
جناب ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان کی یہ ٹرانسمیشن صرف اور صرف سجائی گئی ہے رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کے لیے. اور جو لوگ اور جو چیزیں ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ دیکھیں گے وہ تو بہت ساری چیزیں. جب کل افطار سے آپ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو نئے چیپٹرز کھلنا شروع ہوں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بھی اور یوں بھی ہے. اسی طرح کوئی ایک چیز ہم نے ایک خوبصورت سی ایک چیز آپ کے لیے ڈیزائن کی ہے. عموماً زندگی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم زندگی میں عام زندگی میں رہ رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی گڑبڑیں کرتے ہیں, اسپیشلی بچے بہت کرتے ہیں. کھانا کھایا, پلیٹ نہیں رکھی, اماں نے ڈانٹ دیا, بھائی 2 دفعہ کہا, رکھ کر آ گئے. کسی کو راستہ دینا, کسی بڑے کو پانی پلانا, یہ چھوٹی چھوٹی یہ نیکیاں ہوتی ہیں. اور یہ نیکیوں کے سکے ہم چاہیں تو ہم جمع کرتے ہیں یا چاہیں تو گزرتے ہوئے چلے جائیں, بھول جائیں ان کو. انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ایک بہت اچھی بہت خوبصورت سی چیز آپ کے لیے بنوائی گئی ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ نیکی کے سکے کیا ہیں. دیکھیے اور ہمیں بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو. اللہ خیر کرے. اب پتہ نہیں کیا کر دیا عبداللہ نے. کیا ہوا بیٹے؟ مما بھائی. کیا کیا بھائی نے؟ بھائی نے بال ہوتے. کہاں ہے عبداللہ؟ یہ ادھر آؤ, ادھر آؤ تم. عبداللہ کتنی بری بات ہے, بجائے اپنی چھوٹی بہن کو پیار کرنے کے تم مجھ سے پریشان کر رہے ہو. مما میں تو یہاں پڑھ رہا تھا. پتہ ہے مجھے کہ تم کتنے شریف اور کتنا پڑھ رہے تھے. چلو سندس, آپ میرے کمرے میں چل کر ہوم ورک کرو بیٹا, اور تم پڑھنے بیٹھو. خبردار جو تم نے اب کوئی شرارت کی تو سمجھے. سجاد لینڈ میں آؤ. صحیح ہے, اور کوئی چیٹنگ نہیں کرے گا. جو وہاں سے پہلے واپس آئے گا وہ جیتے گا. 1 2. یار عبداللہ یہ تو چیٹنگ ہے یار. اچھا تو تم مجھ سے آگے نکلو گے, ابھی بتاتا ہوں. عبداللہ فیصل گر گیا, خون نکل رہا ہے. گر گیا. فیصل تمہارا تو بہت خون نکل رہا ہے. نظامی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ فرقان صاحب اپنے بیٹے کو تو سنبھالیے, آج تو اس نے حد کر دی ہے. اب کیا کر دیا عبداللہ نے؟ اس نے فیصل کو سائیکل پہ سے دھکا دے دیا, اس کا سر پھٹ گیا اور اتنا خون بہہ چکا ہے اس کا. اب فیصل کی طبیعت کیسی ہے؟ 3 ٹانکے لگے ہیں اس کے سر میں, پوری شرٹ خون سے لت پت ہے. کیا اس طرح سے کھیلتے ہیں بچے؟ میں معذرت چاہتا ہوں نظامی صاحب, آپ بے فکر ہیں.
मैं अभी अब्दुल्ला की खबर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अरे क्या हुआ? खैरियत? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? ये अब्दुल्ला है कहाँ? यही है, पर हुआ क्या? अभी निजामी साहब मुझे गेट पर मिले थे। तो क्या कह रहे थे? उनके बेटे फैसल को धक्का देकर गिरा दिया साइकिल से, सर फट गया उसका। उफ अल्लाह, ज्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? ज्यादा चोटें? 3 टाके लगे उसको। या अल्लाह, 3 टाके? समझ नहीं आता क्या करूं मैं इस लड़के का। जीना दोपहर किया हुआ इसने हम सबका। दिन पर दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। है कहाँ ये? अपने कमरे में। अभी देखता हूँ उसको मैं। अच्छा सुने, वो आज गांव से पुप्पो का फोन आया था। वो कह रही थी कि इंग्लैंड जाने से पहले रमजान हमारे साथ गुजारना चाहती हैं। ईद करके जाएंगी। कह रही थी कल दोपहर तक आ जाएंगी। हाँ, एहसान की भी कॉल आई थी मेरे पास। मैं ऐसा करूंगा, कल ऑफिस से जल्दी निकल जाऊंगा। पुप्पो को वहीं से एयरपोर्ट से ले लूंगा मैं। ठीक है। अच्छा पुप्पो यार, ये बताइए आपका सफर कैसा रहा? अरे भाई, सफर तो सफर ही होता है ना, चाहे जहाज का हो, थकन तो होती ही है। सुंदर बेटा, इधर आओ। जाओ दादी के पास। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। पहली बार मिल रही है ना, अब तक तो सबको पूरा नहीं देखा था। ये अब्दुल्ला है ना? जी पुप्पो। इतना बड़ा हो गया बेटा, इधर आओ। अब्दुल्ला, क्या बात है, दादी पुप्पो से कोई नाराजगी है बेटा? नहीं। वो पुप्पो जान, ये बताइए कि गांव में सब कैसे हैं? अल्लाह का करम है, सड़कें पक्की हो गई, गलियां बन गई, और तो बिजली भी आ गई है। अब तो लगता ही नहीं है कि वही पुराना गांव है हमारा। अरे अब्दुल्ला, कहाँ जा रहे हो बेटा? पुप्पो जान, अब्दुल्ला दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। हम तो इसकी शरारतों से तंग आ चुके हैं। हर रोज एक नई शरारत। नाक में दम करके रखा है इसने। समझ नहीं आता क्या करें इसका। पता नहीं किस पे चला गया पुप्पो ये लड़का। पिछले दिनों मेरी अम्मी आई हुई थी हमारे घर कुछ दिनों रहने के लिए। उनका तो जीना हराम कर दिया इसने। कभी उनकी ऐनक छुपा रहा है, कभी उनकी लाठी छुपा देता था। पुप्पो, अगर आपके साथ ये कोई शरारत करे ना, तो बेशक आप इसका दिमाग दुरुस्त कर दीजिएगा। बहुत बिगड़ता जा रहा है ये। अरे तुम लोग फिक्र नहीं करो, कोई शरारत नहीं, और सब अच्छा हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। और बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? भाई भाई, क्या है? जो गांव से दादी पुप्पो आई है ना, उनके पास सोने का सिक्का है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं दादी पुप्पो के कमरे में गई थी, उधर एक बॉक्स था। मैंने दादी पुप्पो से पूछा इसमें क्या है। दादी पुप्पो ने कहा इसमें सोने के सिक्के हैं। अच्छा, तो तुम ये बात किसी और को मत बताना। ओके? ओके भाई। अच्छा तुम जाओ बस। जनाब, आपने देखा नेकी का ये सिक्का, ये छोटे से हीरो अब्दुल्ला, जो कि मेरे ख्याल से हमारे इतराफ में बड़े बच्चे हो सकता है आप और हम भी कभी ना कभी इस तरह हो, लेकिन बात ये होती है कि बच्चा तो बच्चा होता है, वो तो एक क्लीन स्लेट होता है। बच्चे को जो तरबियत मिलेगी बच्चा उसी तरफ जाएगा। बच्चे के पास अच्छाई बुराई हर उसके पास रास्ता होता है, वो किस तरफ जाए सिर्फ और सिर्फ तरबियत की बात होती है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि ये जो बच्चों को सिखाने का है, पुराना जो ज़माना था उसमें ये बात बड़ी कही जाती थी कि नहीं मार पीट तो बहुत ज़रूरी है,
اور ایسا نہیں ہے کہ مار پیٹ 100% غلط ہے، لیکن اس وقت زمانہ ہے ڈیفرنٹ سکولز میں، چاہے وہ لوکل ہوں جو باہر سے سسٹمز آ رہے ہیں، ان کے اندر بھی ہے کہ بچوں کو کھیلتے کودتے جو فن لرننگ والا ہے، کہ بچے کو کھیل کود میں چیزیں سمجھا دیتے ہیں، سکھا دیتے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس طرف جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر واقعی ایسے اسکول ہیں کہ جہاں واقعی سکھایا جا رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی کچھ سیکھیں. صحیح. لیکن میری نظر میں اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ وہ ہے کہ جہاں پہ فقط تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے وہاں پر. صحیح. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پڑھانے والی ٹیچرز ہیں یا پڑھانے والے اساتذہ یا مینجمنٹ ہیں، ان کو فقط اپنی ڈیوٹی سے اس حد تک تعلق ہے کہ مطلب بچوں سے فیسیں لی جائیں اور اپنا کام کیا جائے. یہ پورا ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم کبھی بات کر سکتے ہیں بہت ڈیٹیل میں، اور میں بہت اچھی گفتگو کر سکتا ہوں اس پر، کیونکہ میں خود ایک استاد ہوں، خود ایک ٹیچر ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ کس طریقے سے اسکولوں میں کھانے کھینچی جا رہی ہیں، اور بالخصوص پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ کس انداز سے لوگوں کو ڈیل کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ تربیت کے حوالے سے دیکھیں، پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ گھر ہے جناب. گھر کے اندر اگر میاں بیوی یعنی بچے کے ماں باپ کا لہجہ اگر آپس میں درست ہے، ان کا رویہ درست ہے، وہیں سے بچہ سیکھ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں بچہ باہر گیا بدتمیزی سیکھ کر آ گیا، تو جناب والا یہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ کہاں سے سیکھ کر آئے؟ بچہ تو چلو باہر سے سیکھ کر آ گیا نا، یہ جو کر رہے ہیں تو یہ کہاں سے سیکھ کر آئے تھے؟ تیسری جنریشن میں آیا ہوا. یہ مسئلہ یہی ہے کہ گھر کے اندر جو ماحول ہوگا وہی بچہ جو ہے اس کو ایڈاپٹ کرے گا اور اسی کو لے کر کے چلے گا. دوسرا، بچوں کو بعض اوقات ایسے کارٹون وغیرہ دکھائے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے ذہنوں کے اندر وہ تشدد کی لہر جو ہے وہ آ جاتی ہے. میں قطعی طور پر اس بات کے خلاف ہوں کہ بچوں کی مار پٹائی کی جائے، قطعی طور پر خلاف ہوں اس کے. مار پٹائی ایک ہے تعدیبی کارروائی کرنا بچے کے خلاف، ایک ہے کہ اس کو اس انداز تک لے جانا کہ وہ تشدد کی راہ تک چلا جائے. تو یہ تو قطعی طور پہ کہیں بھی اجازت نہیں ہے اس کی. ہاں، آپ بچے کو سمجھا سکتے ہیں اور ایک اچھے انداز میں اس کی تربیت کر سکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے انداز سے بھی. دیکھیں، لہجہ اور چہرے کے ایکسپریشن اور آنکھوں کے دیکھنے کا انداز، بس بچہ ان تین چیزوں سے کنٹرول ہو جاتا ہے اگر کنٹرول آپ کرنے والے ہوں تو. لیکن اگر آپ نے بچے کو بالکل آزاد چھوڑ دیا، بچپن میں اس کی ننھی خواہشات کو اس طرح پورا کیا کہ بیٹا آپ زبان سے نکالے ہم پورا کریں گے، اور پھر بچہ کسی موقع پہ آ کے وہ فرمائش کر دیتا ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں اس کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے ہر خواہش اس کی اس انداز سے پوری کی ہے کہ اس کی زبان سے نکلا اور پورا کیا، تو یہ بھی بچوں کی بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے. جی، ان کو نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا، بچوں کو جب وہ بالخصوص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم، پھر 10 سال میں نماز نہ پڑھیں تو ان پہ سختی کرنے کا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کو مارو. تو مارنے سے مراد کیا ہے کہ ڈنڈا لے کے جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا جائے، یا قرآن پاک میں جو بیویوں کے حوالے سے ان کو تعدیبی کارروائی کے تو ڈنڈا اٹھا کے ان کو مارنا شروع کر دیا جائے. تو ایک سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ یہ تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے بچوں کو، کہ ان کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میں نے اس غلط کام کی طرف توجہ کی یا میں نے اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کی، بے ادبی کی، تو یقیناً میرے والدین مجھ سے ناراض ہوں گے. بس اس حد تک بچوں کے اندر یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ اگر مجھ سے ناراض ہو گئے تو میرا کیا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، اساتذہ کے اعتبار سے اور مدارس کے اعتبار سے، اسکولوں کے اعتبار سے. مثال کے طور پہ کسی بچے نے کوئی کام نہیں کیا، ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے، یا بچے نے کوئی کسی دوسرے بچے کے ساتھ کوئی شرارت کر دی. اب کیا ہوتا ہے کہ پہلے کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ سے، کھڑا ہو گیا، بس میرے خیال میں بچے کا یہ اسٹیپ کافی ہوتا ہے استاد کے لیے کہ بھئی بس یہ اتنا ہو گیا نا، اس کو احساس ہو گیا میں نے غلطی کی ہے. صحیح. اچھا، اب کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کروں گا، اب استاد نے کیا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بچہ کہہ رہا ہے میں نہیں کروں گا. اب استاد کو ہاتھ روک لینا چاہیے وہیں پہ. ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے، مار پیٹ کے اچھی طرح دھلائی کر کے پھر کہتے ہیں اب کرے گا کہ نہیں کرے گا. اب اس کے اندر بولنے کی سکت ہی نہیں ہے. صحیح. اب اس کے اندر بولنے کی سکت ہی باقی نہیں رہا، وہ کیا بولے گا بیچارہ. تو یہ جو تربیت کا انداز ہے، پہلی بات یہ کہ ماں باپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ تربیت ہونا ضروری ہے کہ یعنی پہلی بات تو نان نفقے کے اعتبار سے میاں بیوی کے حقوق، اور اس کے بعد پورا پرورش کا چیپٹر ہے فقہ کا، علم فقہ کا، کہ بچے کی تربیت 2 سال کا بچہ ہے تو کیا تربیت ہو، پھر 6 7 8 سال کا ہو جائے تو کیا تربیت ہو، پھر سن بلوغت سے پہلے کیا تربیت ہو، پھر بچوں کی تربیت کا الگ اہتمام، بچیوں کی تربیت کا الگ اہتمام. اس لیے فرمایا گیا نا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر ہی الگ کر دو، بچے بچیاں الگ الگ سوئیں. تو یہ تربیت کے مراحل ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو لہذا اب جو ڈاکومنٹری ہم نے دیکھی یہاں پہ، اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس کو اس کی غلطی نہیں سمجھائی جا رہی بچے کی. بھائی تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، بس پوائنٹ آؤٹ کیا تم نے ایسا کیا، لیکن اس کو سدھارنا کس طریقے سے، شاید یہ حل ان کے ماں باپ کے پاس بھی نہیں ہے.
وجہ کیا ہے کہ اس کو بٹھایا جائے, بچے اس میں آپ نے غلطی کی ہے, اس کو احساس دلایا جائے آپ کی غلطی کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا. خدا نہ خواستہ وہ چوٹ اگر آپ کے لگ جاتی, آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر کیا انداز ہوگا آپ کا. تو جب اس طریقے سے بچے کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے, بچوں کو سمجھانا چاہیے, بات چیت ہو تو معاملہ اچھا ہو جائے گا, اچھی تربیت ہو جائے گی. مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی, اور ہم نے اس میں بھی دیکھا, نیکی کا سکہ میں بھی دیکھا کہ جس طریقے سے بچہ ایکٹ کر رہا تھا, اور ماں باپ جہاں تک بظاہر نظر آیا, ہم سب کی لائف کے اندر اس وقت جو زندگی چل رہی ہے, آگے ہم بڑھے جا رہے ہیں, زندگی کی سپیڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرے خیال سے مائیں جو ہیں وہ زیادہ زور دے رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی سیل مل جائے یا مل جائے, لیکن سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ایک ننھی سی جان, ایک معصوم بچے کی پرورش ہے. اس پہ جتنی توجہ دیں, معاشرہ بھی ایک اچھی طرف جائے گا, بچہ اچھا بنے گا, اور سب کچھ بہتری کی طرف جائے گا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, آتے ہیں بریک کے بعد. جناب ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان کی یہ ٹرانسمیشن. ہمارے ساتھ ہمارے علماء, ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے کہ بچوں کی تربیت کی, ہم بات کر رہے تھے نیکی کے سکے کی. وہ نیکی کا سکہ وہ ہماری لائف میں ہمارے سامنے ہمیشہ آتا ہے, اور مفتی صاحب نے بہت ہمیں اچھی بات کہہ کے گئے کہ جو آپ بچے کو سکھائیں گے بچہ وہی بنے گا, بچہ کسی اور اس میں تربیت میں نہیں چلا جائے گا, جو گھر میں دیکھے گا بچہ وہی بنے گا. ہم جو بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بچہ بیسیکلی آپ کا ریپلیکا ہوتا ہے, آپ کا ریٹریکا ہوتا ہے. بچہ جو آپ پینٹ کرتے ہیں اس کا ریفلیکشن بچے میں نظر آتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم بچوں کی تربیت اس انداز سے کرتے نہیں ہیں جس انداز سے ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیے دادا دادی کا ایک لمس ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, نانا نانی کا لمس ہوتا تھا. ہوتا یہ ہے کہ ابھی جیسے رمضان شروع ہوا, فجر کی اذان ہوئی, اس سے پہلے سحری کا اہتمام کیسے ہوگا گھر میں؟ بڑے آ کے بیٹھیں گے, چھوٹے آ کے بیٹھیں گے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ کوئی اگر بڑا دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور اگر اس کو پانی کی طلب ہوئی تو جیسے اس نے نگاہ ڈالی گلاس کے اوپر, وہاں بچے کی تربیت کاؤنٹ ہوگی کہ وہاں سے فوراً ایک بچہ اٹھے گا اور آ کے دادا کے آگے جو ہے پانی رکھ دے گا یا دادی کے آگے پانی رکھ دے گا. اٹ مینس اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا ریفلیکشن اس کو نظر آ رہا ہے. یہی دادا, یہی والد جو ہیں, یا یہی چچا یا یہی تایا جو ہیں, جب اس کو انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ مسجد لے کر جائیں گے نا, تو اس کی ایک بہت ہی غیر محسوس اور انفورسین قسم کی تربیت ہو رہی ہوگی, جو اس کو پتا ہوگا کہ یار اب میں نے یہ کرنا ہے. وہی جب رمضان کے راتوں میں نکل کر لوگوں کی مدد کے لیے جب نکلیں گے اور کسی کی مدد کر رہے ہوں گے غیر محسوس طریقے سے, تو وہ بچہ جب گاڑی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ میرے والد نے یہ کام کیا, میرے دادا نے یہ کام کیا, ایک غیر محسوس باڈی پوسچر جو ہے اس کو بتا رہا ہوگا, یا اس کا اٹائر یا اس کا جسچر بتا رہا ہوگا کہ بنیادی طور پر میں نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے. تربیت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, تربیت کے لیے کوئی آپ کو ہاتھی گھوڑے نہیں مطلب جو ہے وہ سر کرنے ہوتے. تربیت بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں ایکچول وہی آپ کا بچہ جو ہے وہ پینٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی مثال میں یوں دوں, اب جب باپ جو ہے پوری رات واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہوگا, وائبر پہ لگا ہوگا, اسکائپ پہ لگا ہوگا, فیس بک پہ لگا ہوگا, تو بچہ بھی ڈیمانڈنگ ہوگا کہ پپا مجھے اینڈرائڈ چاہیے, کیونکہ اینڈرائڈ فون اس نے اپنے والد کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. اسی انداز سے اگر وہی باپ جو ہے رات کو جب وضو کرنے کے بعد بہت ہی خاموشی کے ساتھ اپنی جانماز بچھا کر جب وہ عبادت میں مصروف ہو جائے گا, تو بچے نے یہ دیکھا کہ میرے والد کا کام یہ ہے کہ وہ جانماز بچھا کر اللہ کے آگے روتے ہیں, وہ رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وہ جب صبح نکلتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کو صدقہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں, خیرات کرتے ہوئے نکلتے ہیں. دروازے پہ کوئی آتا ہے, طبیعت کو گنا بھی گزر رہا ہوتا ہے, اس کے باوجود میری ماما کو یہ کہتے ہیں کہ بتا دینا میں موجود ہوں, اور اگر کوئی کام ہے تو ان سے کہنا میں ذرا اس وقت آرام کر رہا ہوں, بعد میں آ کے میں خود ان سے مل لوں گا. یہ نہیں کہتے کہ ان کو منع کر دینا کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں. جی بالکل درست, یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ ہمارے یہاں پرچار اس بات کا ہے کہ بھائی بچے جھوٹ نہ بولو, جھوٹ نہ بولو, اور خود ایکشن آپ کا ایسا ہے کہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ ایک ایسا مطلب فریم تھا جس کے اندر کچھ نہیں بنا ہوا تھا. آپ نے جو پینٹ کیا ہے ایکچوئل اس کا ریپلیکا آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے جو کچھ بویا تھا آج آپ کو کاٹنا پڑا. آپ کا بچہ غلط نہیں کر رہا, ایکچوئل آپ نے اس کی پلانٹیشن غلط کی تھی. نتیجہ کیا نکلا آج دیکھیں. چھوٹی سی مثال اور لے لیں کہ آپ کے گھر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں بڑے کام کی بات آپ کے لیے بھی ہے اور دنیا کے تمام دیکھنے والوں کے لیے, کہ
آپ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں صاحب کہ 5 وقت کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے. اگر آپ نے صرف کہا ہے اور عملی طور پہ ادا نہیں کی ہے تو بچہ نہیں کرے گا. آپ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, لیکن اگر آپ خود تلاوت نہیں کر رہے تو بچے پر اثر نہیں ہوگا. آپ اگر بچے کو یہ کہیں کہ صاحب درود پاک کی کثرت کرنی ہے, جب آپ کی زبان آپ کے لب جو ہیں جب وہ درود پاک کی وجہ سے ہل نہیں رہے ہوں گے تو بچہ اس بات کو گریپ نہیں کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو بلٹ اپ کریں گے تو جو اپنے بچے کو کہیں گے اس کو فالو کرے گا. یعنی کہ سیدھا سیدھا طریقہ یہ بنتا ہے کہ بھائی کہنے سے زیادہ, کہنے کی جگہ آپ عملاً کر کے جو دکھائیں گے بچہ وہ عمل کرے گا, نہ کہ جو آپ 4 لفظ سکھا رہے ہیں بیٹا کرنا یوں چاہیے. نہیں, بیٹا وہ کرے گا جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا. اور میں خاص طور پہ اپنی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تربیت کی جب بات آتی ہے تربیت بہت ضروری ہوتی ہے, اور یہ ٹی وی, یہ فونز اور یہ ڈیجیٹل چیزیں بڑی آ گئی ہیں. اچھا, انفارمیشن کی ایک انلیمیٹڈ, میں نے کئی بہنوں کو دیکھا ہے کہ جو ٹائم بچوں کے سلانے کا ہوتا ہے اس ٹائم پہ ان کا ڈرامہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈرامہ جو ہے وہ بعد میں فون پہ دیکھ رہی ہوتی ہے. ایک اور میں آپ کو بھیانک بات بتاؤں, مسئلہ کیا ہے. آج اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کسی سے بھی آپ پوچھئے صاحب وہ ہمارے بچے کو ٹیب چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ شہریار کے پاس بھی ٹیب ہے. ہمارے بچے کو جو ہے وہ آئی فون 6 چاہیے, اس لیے چاہیے کہ وہ حماد کے پاس بھی موجود ہے. ہاں, ہمارے بچے کو جو ہے وہ نئے ماڈل کی کار چاہیے, اس لیے چاہیے کہ جی وہ شارق کے پاس بھی موجود ہے. جب تک یہ مت ختم نہیں ہوگی نا کہ جی اس کے پاس جو ہے وہ ہمیں چاہیے, مقابلے بازی آپ نہیں کر سکتے. آخر میں ایک پیغام بہت ضروری ہے. دیکھیں اب یہ رمضان شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ, اور ظاہر ہے 30 دن یہ مہمان آپ کے درمیان رہنا ہے. میں دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کیجئے گا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجئے گا. بڑی قیمتی راتیں ہیں, یہ بڑے قیمتی دن ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ میں گزارنے والے دن اور راتیں نہیں ہیں, یہ تو اللہ کو راضی کرنے کی راتیں اور اللہ کو راضی کرنے والے دن ہیں. 5 وقت نماز کی پابندی کیجئے گا, روزوں کی پابندی کیجئے گا, تراویح کی پابندی کیجئے گا. کوشش کیجئے گا کہ دن بھر باوضو رہیں, کثرت سے درود پاک آپ کی زبان پر رہے. اور ایک کام جو میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیت کر لیجئے کہ اس رمضان ایک قرآن پاک لازمی ختم کرنا ہے اور روز انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کو ادا کرنا. یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کو انشاءاللہ میں ریپیٹ کرتا رہوں گا. میرا ایمان ہے شارق بھائی, اگر ہم صرف اس نصاب کو پکڑ لینا تو پھر اللہ ہم سے راضی ہوا انشاءاللہ. دین و دنیا دونوں کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے گی. بہت خوبصورت باتیں کی ہمارے جنید بھائی نے. اب ہم چاہیں گے ایک مناجات, جناب الحاج ریحان صاحب پلیز. کرم مانگتا عطا مانگتا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جناب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اس سحری کی ٹرانسمیشن میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، پہلا روزہ ہم سب رکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ روزے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس شہر کو، ان ساری جو مسائل ہیں، جو چیزیں پھنستی ہیں، وہ چیزیں روانی میں آ جائیں، چاہے وہ ٹریفک ہو، چاہے وہ ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے، ہمیں جتنا حوصلہ آپ نے دیا ہمارے ساتھ۔ ہمارے پینل پہ جو لوگ موجود تھے، بہت بہت شکریہ۔ جناب زہیب اشرفی صاحب آپ آئے، مسٹر عبداللہ قادری بہت بہت شکریہ، الحاج ریحان قریشی صاحب اور جنید اقبال صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے اور اتنے خوبصورت باتیں کی۔ ہماری یہ کوشش رہے گی یہ باتیں اس پورے مہینے میں آپ کے ساتھ مزید موتیوں کی طرح بکھیرتے رہیں، جمع کرتے رہیں، اور ہماری مزید یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے لیے اچھی ترین چیزیں اسی معاشرے سے نکال کے لائیں تاکہ وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے اسی معاشرے کے اندر۔ سبحان رمضان کی یہ ٹرانسمیشن شام 5 بجے آج آپ افطار سے پہلے بھی بالکل ملاحظہ کریں گے۔ اور آپ کو بتا دیں اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے مین سپانسرز،
कोका कोला, सर्फ एक्सेल, नेस्ले मिल पैक एंड प्योर लाइफ और मीज़ान। इसके अलावा इस ट्रांसमिशन के को स्पॉन्सर्स हैं डेटोल, कोलगेट सेंसिटिव, पेप्सी, सोया सुप्रीम, नेस्ले योगर्ट, नेस्ले सिरिलेक, नेस्ले मिल पैक क्रीम। और हमें पार्टनरशिप दी वार्डरोब में गुल अहमद और कलर्स मेंस वेयर ने। हमारे साथ आप रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। सहरी का इंतज़ाम हमारे लिए किया मीज़ान ने, हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारी इसी तरह हौसला अफजाई करें, हमारे साथ रहें आखिरी रोज़े तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात करेंगे एक बार फिर शाम 5 बजे सुबहान रमज़ान में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।